اسلام نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، صرف حلال کھانے کا حکم دیا، اور حلال بھی اسے جسے صرف اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مچھلی کے پانی سے باہر آنے کے بعد اس کا تمام خون راستہ بدل کر اس کے منہ میں موجود ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے، اور مچھلی کے گوشت کی صفائی کے دوران اس ایپیگلوٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو خون جسم میں موجود نہیں ہوتا، اسے ذبح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غیر مسلم حرام گوشت نہ صرف استعمال کرتے ہیں، باقی مسلمانوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور مچھلی کی مثال دیتے ہیں کہ اسے تو آپ لوگ بھی بغیر ذبح کیے استعمال کرتے ہو۔ اب سائنس نے اس بات کا جواب دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا۔ اسلام کے طریقہ ذبح کو بھی سائنس نے آشکار کر دیا، اور تمام غیر مسلم حیران رہ گئے کہ کیسا نبی تھا جس نے یہ چیزیں آج سے 1400 سال پہلے جان لی تھی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اسلام ذبح کا حکم صرف خون کو باہر نکالنے کے لیے ہی دیتا ہے، کیونکہ خون میں ہی تمام جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور جو دوسرا غیر حلال طریقہ ہے جس میں جانور کو کرنٹ وغیرہ کا جھٹکا دے کر مارا جاتا ہے، اس میں جانور فوراً مر جاتا ہے اور دل دھڑکنا بھی فوراً بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گندا خون گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جو انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب جانور پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کا دماغ سے تعلق ختم نہیں ہوتا، اور تب تک دل دھڑکتا ہے جب تک جسم کا تمام گندا خون گلے کی رگوں سے باہر نہ نکل جائے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور اس پر فخر کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ جو باتیں سائنس اب بتا رہی ہے وہ احکام انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے۔